کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان بمقابلہ انڈیا، پاکستان بمقابلہ افغانستان، پاکستان ایران تعلقات، پاکستان سعودی عرب تعلقات، پاکستان خلیجی تعلقات، پاکستان اسرائیل، پاکستان امریکہ، پاکستان بیت المقدس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ پاکستان کے حالات ہے اور جو ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ ہے، اس حوالے سے بات کی جائے کہ آپ کا کیا موقع ہے؟ حضرت، اس میں کسی ایک شخصیت یا کسی ایک پارٹی سے پوچھنا میرے خیال میں شاید یہ مقصد پورا نہ کر سکے۔ اس وقت پوری امت اسلامیہ کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہے اور ازسر نو اپنے نئے مستقبل کو طے کرنا ہے۔ تاریخ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا کہ دوستیوں کے جو نتائج ہیں وہ پوری امت اسلامیہ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ جو کام 4-5 دہائیوں سے اسلامی دنیا کی تحفظ کے نظریے سے کیے گئے، آج وہی فیصلے، وہی اقدامات عدم تحفظ کا سبب بن رہے ہیں۔ فلسطین صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور امت کی سطح پر ایک متحدہ موقف اور مضبوط موقف لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے داخلی لڑائیوں سے ہمکنار ہو گئے ہیں، اس میں ہم الجھ گئے ہیں۔ یقیناً ہمارے سامنے القدس کا مسئلہ بھی ہے، فلسطین کا مسئلہ بھی ہے، اس کی آزادی کا مسئلہ بھی ہے۔ عرب دنیا کے لیے ہمارے خیر سگالی کے جذبات بھی ہیں، ان کی دوستی اور ان کی ترقی ہمارا مقصود ہے۔ لیکن پاکستان میں آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، انڈیا کی طرف ہماری پوری سرحد اس وقت حالت جنگ میں ہے، افغانستان کی طرف سے ہماری پوری مغربی سرحد جنگ کی طرف چلی گئی ہے۔ چین پاکستان سے اب دلچسپی نہیں لے رہا، اس کے اپنے تحفظات ہیں اور ایران کی اپنی مشکلات ہیں۔ ان حالات میں ہم کسی کی پالیسیوں پر بحث کرنے یا ان پر تنقید کرنے اور یہ کہنے کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں، شاید یہ کافی نہ ہو۔ ہم من حیث القوم اس بات کو سوچیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان بمقابلہ انڈیا، پاکستان بمقابلہ افغانستان، پاکستان ایران تعلقات، پاکستان سعودی عرب تعلقات، پاکستان خلیجی تعلقات، پاکستان اسرائیل، پاکستان امریکہ، پاکستان بیت المقدس، اس تمام تر حصار میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم نے تجویز یہی دی ہے کہ اس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے تاکہ عوامی نمائندے وہ کھل کر اپنے وطن عزیز کے لیے رائے دے سکیں، اپنے تحفظات کا اظہار کر سکیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ قوم کو اور قوم کے نمائندوں کو مطمئن کر سکے۔ اس کو گلی کوچوں میں زیر بحث لانا، جلسوں اور اجتماعات میں زیر بحث لانا اور تنقید و تائید کے دائروں میں اس کو محصور کرنا،
کہ شاید آج کے حالات کا تقاضا نہ ہو. ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے, اس کے مستقبل کے لیے سوچنا ہے, اور پرامن اور اچھے پڑوسیوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے, اور ہم نے اس کے لیے سیاسی اور سفارتی راستے اختیار کرنے ہیں. تحمل اور برداشت کا راستہ اختیار کرنا ہے. جنگ سے جنگ پیدا ہوتی ہے, جنگ سے امن پیدا نہیں ہو سکتا. اور اس کھیتی میں جہاں جنگ ہوگی وہاں آگ ہی اگے گی, اور آگ ہی وہ ہم سب کو لپیٹ میں لے لے گی. تو ان حالات سے ہم کیسے نکلیں؟ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ تجویز دی ہے کہ ایک ان کیمرہ اجلاس بلا لیا جائے تاکہ قوم کے نمائندے ان حالات پر کھلی بحث کر سکیں. مولانا صاحب, پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مثلاً مطلب کہ گورنر کراچی کو تبدیل کیا گیا ہے, اور اس یہ تو معمول کی باتیں ہیں. جو حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ان میں کوئی اختلافات ہیں؟ نہیں, یہ تو معمول کا مسئلہ ہے, اس پر میں کیوں رد عمل دوں؟ اس پر رد عمل دیں حکومتی اتحادی, کیونکہ وہ گورنر تو ایک اتحادی جماعت کا ہے جو حکومت کا اتحادی ہے, اس کا نمائندہ تھا, بعد میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ ان کا معاملہ ہے, ہم کسی دوسرے گھر میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مہربانی, بہت شکریہ. شکریہ.